السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 56 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے بے شک میں منع کیا گیا ہوں یہ کہ میں ان لوگوں کی عبادت کروں، تدعون جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجئے میں نہیں پیروی کرتا تمہاری خواہشات کی۔ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، تحقیق میں اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ اذن یہ یعنی وقت یا جگہ بتانے کے لیے آتا ہے، تو یعنی یہاں یہ مراد ہے کہ اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں گا تو اس وقت یعنی ایسا کرنے کی وجہ سے میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں گا۔ مشرکین مکہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ غلط ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ آپ سچے ہیں، لیکن صرف بغاوت کی وجہ سے اور اپنی انا کی وجہ سے وہ نبی علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کو تنگ کر کر کے بھی تھک چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ لوگ دین کے کام کو سست کر دیں یا چھوڑ دیں تو ان کو بھی سکون کا موقع ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ہمت نہیں ہارنے دیا، اور ان کے تمام اعتراضات کے جوابات اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتا رہا۔ تو اسی طرح انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی ایک شرط یا اپنی یہ رائے پیش کی کہ آپ ایسے کریں کہ کبھی آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں، کبھی ہم آپ کے اللہ کی کر لیں گے پوجا، یا کم از کم یہ ہے کہ آپ ہمارے بتوں کی نفی کرنا چھوڑ دیں۔ یہ نہ کہیں کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، وہ نقصان کے نفع کے مالک نہیں ہیں، یہ بات کہنا چھوڑ دیں اور اپنے جو مسائل ہیں وہ بیان کرتے رہیں، صرف ہمارے بتوں کی مذمت چھوڑ دیں۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس وقت تک بیان ہی نہیں ہوتی جب تک اس کے شریکوں کی مذمت نہ کی جائے اور ان کی پہچان نہ کروائی جائے۔ اس لیے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دو کہ مجھے تو تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، اور میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ اگر میں ایسا کروں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ حکم آج ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اگر غیر مسلموں کی خواہشات کو پورا کریں گے اور ان کے پیچھے لگیں گے تو ہم بھی ہدایت سے ہٹ کر گمراہی کے رستے میں بھٹک جائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے علی بینۃ دلیل پر ہوں، یعنی میں مدلل بات کرتا ہوں۔ میں اگر اللہ کی دعوت دیتا ہوں تو اللہ واقعی ہی رب کائنات ہے اور وہ قدرت کا مالک ہے، میں جھوٹ نہیں کہتا۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو، یعنی تم خود جھوٹے ہونے کے باوجود میری سچی باتوں کو جھٹلا رہے ہو۔ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس وہ عذاب نہیں ہے جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو۔ یہ مشرکین کی ایک زبردست ہٹ درمی تھی کہ ایک طرف تو وہ جھوٹے تھے، دوسری طرف وہ نبی علیہ السلام کو بار بار کہتے تھے کہ عذاب لے آؤ، ہم چاہتے ہیں کہ عذاب آ جائے۔ لوگوں کو یہ باور کراتے تھے کہ ہمارے اوپر تو آنا نہیں ہے کیونکہ ہم سچے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم سچے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ عذاب کا آنا میرے اختیار میں نہیں ہے، جو تم بہت جلدی مانگ رہے ہو، جس کے بہت زیادہ تم طالب ہو، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کے لیے، یعنی یہ سب احکامات یہ تو اللہ کے اختیار میں ہیں۔
میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کو تباہ کر دوں۔ یہاں ایک تو مشرکین کی بات کا جواب ہے، اور دوسرا مسلمانوں کے جو شکوک و شبہات ہیں ان کا بھی یہ بہترین جواب ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مختار کل ہیں۔ وہ اس آیت کو پڑھ کر یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اگر مختار کل ہوتے تو ان لوگوں کے طلب کرنے پر نشانی لے آتے۔ نشانی نہیں آ سکی تھی تو تنگ کرنے والوں کو عذاب کے ساتھ ان کو تباہ کر دیتے، لیکن فرمایا کہ نہیں، حکم تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہی حق کو بیان کرتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی میرا کام نہیں ہے کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں، یہ اللہ کا کام ہے۔ یہاں ہمیں ایک بہت اچھی بات معلوم ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی بے نماز کو دیکھ کر یا کسی گناہ گار کو دیکھ کر جھٹ اس کے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ شخص جہنمی ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرنا میرا کام نہیں ہے۔ یعنی ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ چاہے تو اس گمراہ کو ہدایت بھی دے سکتا ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ فیصلہ کرنا یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ دیں۔ تو یہاں اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ یہ فیصلہ کسی بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، چاہے وہ عام ہو یا وہ خاص ہو، وہ نبی ہو یا نبیوں میں سے بھی خاص ہو۔ قُل لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دیجئے اگر بے شک میرے اختیار میں یا میرے پاس وہ عذاب ہوتا، ما تستعجلون بھی، جس کو تم جلدی طلب کر رہے ہو، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو ضرور معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا میرے اور تمہارے درمیان۔ کیونکہ انسان جلد باز ہے نا، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی علیہ السلام مشکلات میں پھنسا ہوا دیکھتے تھے، ان کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا جاتا، چٹائیوں میں لپیٹ کر ان کو دھواں دیا جاتا، ان کو اونٹوں سے باندھ کر دو پھاڑ کر دیا جاتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں اگر ہوتا تو آپ کافروں کے اوپر عذاب لے آتے، لیکن فرمایا کہ نہیں۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ جب ان کو جانتا ہے تو پھر ان کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ لقضی الامر بینی و بینکم، میرے اختیار میں ہوتا تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا میرے اور تمہارے درمیان، نہیں۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو خوب جانتا ہے اور وہ خود ہی فیصلہ فرما لے گا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، نہیں جانتا ان کو کوئی بھی مگر صرف اللہ تعالیٰ ہی۔ غیب کی چابیاں یعنی جو غیب کے خزانے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوح محفوظ بھی کہا ہے، کتاب مبین بھی کہا ہے، تو یہ اللہ کے پاس موجود ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کی تقدیریں لکھ رکھی ہیں، اور یہ غیب صرف اللہ کے پاس ہے، اور اس کی چابیاں ان خزانوں کی اللہ کے پاس ہیں۔ لا يعلمها الا هو، پوری دنیا کی یعنی کائنات کی ہر چیز کی نفی ہو گئی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ اگر انبیاء علیہ السلام پیش گوئی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی کریں، احادیث میں ان کی بے شمار پیش گوئیاں موجود ہیں، تو وہ ہیں جو اللہ نے آپ کو اپنی مرضی سے بتا دیں۔ تو کوئی بھی نبی اپنی مرضی سے غیب کی کوئی خبر نہیں لا سکتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو دریا میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی پتا بھی مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ ہی کوئی دانہ جو زمین کے اندھیروں میں بو دیا جاتا ہے، ان کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہ تری کے اندر کوئی ایسی چیز ہے
نہ خشکی کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، الا فی کتاب مبین، مگر سب کچھ کتاب مبین بیان کرنے والی کتاب کے اندر اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ تو دیکھیے کہ خشکی اور سمندر، ہم جانتے ہیں کہ زمین تو ایک حصہ ہے، پانی 3 حصے ہیں، اور پانی کی مخلوقات کتنی ہیں؟ خشکی کی مخلوقات سے کئی گنا زیادہ۔ ظاہر ہے کہ خشکی جب ایک حصہ ہے، پانی 3 حصے ہیں، تو پھر اس کی مخلوقات بھی زیادہ ہی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں، یعنی اس سے بڑا اس کا عالم الغیب ہونا اور کیا ہو سکتا ہے کہ خشکی اور سمندر کے تمام مخلوقات اور تمام چیزیں، حتیٰ کہ اگر ایک پتا درخت سے گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ ولا حبتن، ایک کسان جب بیج بوتا ہے، دھنیے کے بیج بوتا ہے یا وہ رائی کے دانے کی طرح کی چیزیں یا اس طرح کی اور بے شمار چیزیں، چاول بوتا ہے، گندم کی فصل کاشت کرتا ہے، تو کاشتکار خود بھی نہیں جانتا کہ اس نے کتنی تعداد میں دانے زمین میں ڈالے، لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ فرمایا کہ ولا حبتن، یعنی کوئی دانہ جو زمین کی اندھیروں کے اندر بو دیا جاتا ہے، یا گٹھلی جو زمین کے اندر گاڑ دی جاتی ہے پودے کے لیے، ان سب چیزوں کی تعداد اور پھر ان کی کیفیات کو اللہ جانتا ہے، یعنی لمحے لمحے کی خبر ہے کہ ابھی اس گٹھلی میں نکلنے والا پودا کہاں تک تھا، 1 سیکنڈ کے بعد کہاں، 1 منٹ کے بعد کہاں ہے، کل اس کی کیفیت کیا تھی، آج کیا ہے، باریک دانوں کی، موٹے دانوں کی، گٹھلیوں کی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ولا رطب ولا یابس، یعنی زمین کی اوپر والی سطح تو خشک ہے، لیکن زمین اندر سے تر ہے، تو اس تری کے اندر اللہ کی کون کون سی مخلوقات ہیں، کون کون سی دھاتیں ہیں، کون کون سی اور چیزیں زمین کے اندر ہیں، معدنیات کون کون سی پائی جاتی ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے لکھ رکھا ہے اپنی کتاب مبین میں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہی اللہ ہے، یتوفاکم، جو فوت کرتا ہے تمہیں رات کو، اور وہ جانتا ہے ما جرحتم بالنہار، جو تم دن کے وقت جرح، چل پھر کے کرتے ہو۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ تمہیں اسی دنیا میں یا اسی دن میں اٹھا دیتا ہے، لیقضی اجل مسمى، تاکہ مقررہ مدت کو پورا کر دیا جائے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں اس چیز کی خبر دے دے گا جو بھی تم عمل کرتے تھے۔ یعنی انسان کی مجبوری اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ ہی نیند دیتا ہے، اللہ ہی اٹھاتا ہے، اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ پھر بندہ پروگرام کیا بناتا ہے اور اس میں سے کس قدر کامیاب ہوگا، یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ تو انسان کا سونا اور جاگنا، یعنی اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ انسان میں 2 طرح کی روح ہے، ایک حیوانی اور ایک نفسانی۔ جو نفسانی روح ہوتی ہے نا، وہ سونے کی حالت میں نکل جاتی ہے، جبکہ حیوانی روح یعنی حیات کی، جو زندگی کی روح ہے، اس کی وجہ سے انسان سانس بھی لیتا ہے، دل، دماغ اور اندر کے اس کے تمام اعضاء چل رہے ہوتے ہیں، معدہ اپنا کام کر رہا ہے، پھیپھڑے اپنا کام کر رہے ہیں، دل اپنا کام کر رہا ہے، گردے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن بندہ سویا ہوا ہے کیونکہ اس کی نفسانی روح نکل گئی ہوئی ہے۔ تو پھر اگر اللہ چاہے تو اسی حالت میں اس کی حیوانی روح کو بھی قبض کر لے، اور اگر چاہے تو نفسانی کو بھی لوٹا دے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے، اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں، نہ زندگی میں نہ موت میں۔ نہ بندہ اپنی مرضی سے دنیا میں پیدا ہو سکا اور نہ ہی وہ اپنی مرضی سے مرتا ہے، بلکہ جب اللہ چاہتا ہے اسی وقت اس کی موت آتی ہے۔ فرمایا ثم الیہ مرجعکم، پھر اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں خبردار کر دے گا، بتا دے گا، خبر دے دے گا ہر اس چیز کی جو تم عمل کرتے رہے۔ یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو، مسلمانوں کی مخالفت ہو، یا مسلمانوں کا بے عمل ہونا، ان کا اپنے نماز روزے کو اور باقی احکامات الہی کی پرواہ نہ کرنا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی جا رہی ہیں،
اور ہر چیز کا بندے کو جواب دینا ہوگا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، اور وہ بھیجتا ہے تم پر حفاظت کرنے والے۔ یعنی اللہ اپنے بندوں پر اس طرح سے غالب ہے کہ جس کو جہاں چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اور جس کو جب چاہتا ہے موت دے دیتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا ڈاکٹر کا باپ ہو، بادشاہ ہو یا بادشاہ کا باپ ہو یا بادشاہ کا بیٹا ہو، کسی کا کوئی بس نہیں چلتا، بلکہ وہی قاہر اور وہی غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، یعنی اللہ نے نگران مقرر کر رکھے ہیں جو اس کی نیکی برائی، حتیٰ کہ اس کی آنکھ کا اشارہ، اور یعنی اس کی ہر حرکت کو لکھتے ہیں، اور اس کی ان حرکات و سکنات کے اوپر اس سے باز پرس ہوگی۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسولنا وہم لا یفرطون، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو اس کو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے فوت کرتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور وہ ایک سیکنڈ کی بھی کمی بیشی نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں یعنی ہر شخص میں رات اور دن کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ ایک مرتبہ تو یہ فرشتے فجر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں کہ آنے والے آ جاتے ہیں اور جانے والے جا رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ عصر اور فجر کی نماز بر وقت پڑھو، کہ جب بر وقت پڑھو گے تو فرشتے جانے والے بھی لکھیں گے، آنے والے بھی لکھیں گے، فجر کو بھی عصر کو بھی۔ اللہ جانے والوں سے بھی پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو، آنے والوں کو بھی پوچھتا ہے کہ جب تم گئے تھے تو وہ کیا کر رہا تھا۔ تو دونوں کی گواہی تمہارے لیے مفید ہوتی ہے۔ یعنی ان کرامن کاتبین کے علاوہ پھر انسانوں کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اور اسی طرح بہت سے دیگر کاموں پر بھی اللہ کے فرشتے مامور ہیں۔ فرمایا کہ جب تمہیں کسی کو موت آتی ہے تو وہ ایک لمحہ بھی اس میں نہ اضافہ کرتے ہیں نہ کمی کرتے ہیں، اور اس وقت تک اس کی حفاظت اور اس کے نامہ اعمال کی تحریر کا سلسلہ جاری رہتا ہے، حتیٰ کہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی حالت میں زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اچھی حالت میں ہمیں موت دے۔ فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ اپنے اللہ کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ مولاہم الحق، ان کا مولا حق ہے، سچا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر کاروائی برحق ہے۔ اس نے اگر بندے کو پیدا کیا تو وہ اس کا حقدار تھا، جب اس نے فوت کیا تو وہ اس بات کا حقدار تھا کہ وہ اس کو فوت کرے۔ الا لہ الحکم، خبردار حکم کرنے کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت جلدی حساب لے لینے والا ہے، یعنی لمحے بھر میں وہ انسان کا حساب لینے کے اوپر قادر ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی اس کے حساب و کتاب سے بچ نہیں سکتا۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے۔ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، تم اس کو پکارتے ہو عاجزی سے بھی چپکے سے بھی۔ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ ضرور اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی سمندر کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس کے طوفان اور اس کے بھنور کا ذکر کیا ہے، کیونکہ مشرکین جب دریا میں، سمندر میں، وہاں تقریباً سمندر ہی ہیں عرب میں، تو اس میں جب یہ بھنور میں پھنس جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اب کشتی الٹے بغیر نہیں رہے گی، تو کشتی کے بیٹھنے والوں کو اعلان کر دیا جاتا تھا کہ بڑے معبود کو پکارو، اور بڑا معبود اللہ ہی تھا۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ سب سے بڑا معبود اللہ ہی ہے، اور ایسی حالت میں صرف وہی بچا سکتا ہے، یہ باقی تو سب ان کا کاروبار تھا کہ اپنے کھانے پینے کا انہوں نے ڈھنگ رچا رکھا تھا کہ لوگوں کے مفت کے نذرانے اور مفت کی نیازیں ان کا پیٹ بھرتی تھیں، ان کے خاندان پل رہے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس چیز کا حوالہ دیا ہے کہ اس وقت تم اس کو عاجزی سے پکارتے ہو
چھپ چھپ کے بھی پکارتے ہو اور ظاہری بھی پکارتے ہو، اور کہتے ہو کہ اگر ہمیں نجات مل گئی تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے، تو شکر کا تقاضا یہ نہیں کہ سمندر سے نکلنے کے بعد پھر انہی غلط کاموں میں پھنس جاؤ جو پہلے کر رہے تھے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے اس سمندر سے بھی اور ہر مصیبت سے۔ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ، پھر تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، یعنی باہر نکلتے ہو تو کہتے ہو کہ فلاں نے ہماری بیڑی بچا لی، فلاں ہے کشتی کو پار لگانے والا، اور جب زندگی میں بھی بات کرتے ہو تو دوسروں کو کہتے ہو کہ کشتی پار لگا دو، ہماری زندگی کی کشتی یا مصیبت کی کشتی ہماری پار کر دو۔ نہیں، یہ شرک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، اور انسان اپنے ہی اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بنی اسرائیل کے لیے کہ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ وہ ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کر رہے تھے بلکہ مجرم اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے آپ پر ظلم کرنے والے نہ بنائے، بلکہ ہمیں اپنے اوپر رحم کرنے والوں میں شامل کرے، کہ ہم اپنے اوپر رحم کریں اور ہم یہ سوچیں کہ ہم کتنا عذاب برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔